أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ العلق، اس سورت کا تعارف ہے التعلیمات الالہیہ، یعنی اللہ کریم کون سی چیزیں سیکھنے سکھانے کا حکم فرماتے ہیں اور پھر ان سے مقاصد کیا ہیں. اگر اللہ والی تعلیمات کسی نے دیکھنی ہیں اور ان کے مقاصد دیکھنے ہوں تو وہ سورۃ العلق پڑھے. اس میں حکم ہے، اس سورت کا جو دعویٰ بنے گا کہ بقراءت تخلیقات الرب ثم بقراءت تکریمات الرب سجدۃ الاطاعہ لقربات الرب، کہ اپنے رب تعالیٰ کی تخلیقات کو پڑھو. یہ پڑھ کر ثم بقراءت تکریمات الرب، پھر اس چیز کو پڑھو کہ رب نے جتنی چیزیں بنائی ہیں اس میں تمہارے لیے ساری تکریم ہی تکریم ہے، تمہارے لیے عزتیں ہی عزتیں ہیں، فوائد ہی فوائد ہیں. کوئی چیز اللہ نے تمہارے فائدہ کے بغیر نہیں بنائی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس طرح کہ سورہ البقرہ میں ہے کہ اللہ نے جو چیز بھی زمین میں بنائی ہے ساری لکم تمہارے نفع کے لیے ہے. اور سورہ فاطر میں ہے کہ اگر اللہ تعالی ان چیزوں کو انسانوں کو ختم کرے تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کہ اگر اللہ کریم ساری چیزوں کو ختم کرے تو پھر اس زمین پر انسانوں کو ختم کرنے کے ساتھ اس کی کسی چیز کو بھی باقی نہ رکھے. مختلف صورتوں میں اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی طرف سے تکریمات ہی تکریمات ہیں. جب بندہ ان تخلیقات رب کو پڑھ لے گا، تکریمات رب کو پڑھ لے گا تو پھر ظاہر ہے اس کا فرض بنتا ہے اور وہ جائے گا بھی کہیں نہیں. سجدۃ الاطاعہ، وہ اطاعت کا سجدہ بجا لائے گا، ظاہری بھی اور حقیقی بھی، کہ ظاہری طور پر سجدہ کرے گا اور حقیقی طور پر تابع فرمان اپنے رب کا رہے گا. لقربات الرب، یہ سجدہ اس لیے کرے گا تاکہ رب کی قربات حاصل ہوں، رب کی قربت حاصل ہو. اور جو اس زمین پر اپنے رب کی قربت پا لیتا ہے، سمجھو اس زمین پر آنے کا اس کا مقصد پورا ہوا. اب اس کے لیے انعامات ہی انعامات، جنت ہی شروع ہو گئی. بقراءت تخلیقات الرب ثم بقراءت تکریمات الرب سجدۃ الاطاعہ لقربات الرب. تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی لیے 2 دفعہ اقرأ وربک الاکرم. اور آخر میں ہے کہ سجدہ بھی اطاعت کا اور اسی ذریعے اپنے رب کی قربت حاصل کرنی ہے. جبکہ دنیا جس پر اللہ نے تکریمات کی بارش کی ہے، اس کے لیے تخلیقات ہی بنائی ہیں، وہ انسان بغاوت کر رہا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، سرکشی میں آ رہا ہے. ارآہ استغنی، یہ کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی تکریمات و تخلیقات سے بے پرواہ ہے. ان الی ربک الرجع، اسے بتا دو کہ تیرا اپنے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے. سفر کی گاڑی کو تو نہیں پھیر سکتا کہ کہیں اور چلا جائے، جا تو اپنے رب کی طرف ہی رہا ہے، تو وہاں جا کر پتہ چل جائے گا کہ یہ تیرا طغیان تھا، یہ تیری سچائی تھی. یقیناً یہ تیرا طغیان ہے کہ اپنے رب کی تخلیقات صبح و شام دیکھ رہا ہے، زمین پر دیکھتا ہے، آسمان پر دیکھتا ہے، فضاؤں میں دیکھتا ہے. کتنی تخلیقات میرے رب نے
ایک انسان کے لیے بنائی ہیں، پھر اس کے فوائد یہ انسان کی مشین چلانے کے لیے کتنی کچھ مشینیں ہیں جو ارد گرد جانوروں کی صورت میں ہیں، بیل بوٹے کی صورت میں ہیں، درختوں کی صورت میں ہیں، معدنیات اور پانی کی صورتوں میں ہیں، زمین کے اوپر رینگنے والے کی صورت میں ہیں، فضاؤں میں اڑنے والوں کی صورت میں ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے انسان کی تکریمات کے لیے بنایا ہے، اگر کوئی اس کی طرف توجہ کرے۔ ان کی وجہ سے اللہ نے انسان کی اس مشین کو چلا کر رکھا ہے، جبکہ یہ خود تو سرکشی میں ہے ہی صحیح۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خود بھی ٹھیک ہو جاتا، لیکن اس کی سرکشی اور طغیان یہاں تک پہنچا کہ دوسروں کو بھی منع کرتا ہے، دین حق سے دوسروں کو بھی روکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ دوسروں کے لیے دین کی راہ کو ہموار کرنے میں ان کی مدد کروں، نہیں، ان کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ اگر یہ ہدایت پر ہوتا، اگر یہی تقوی کا حکم کرتا تو دیکھ اس کے کتنے فائدے ہوتے۔ اب اگر یہ جھٹلا رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے، لوگوں کو منع کر رہا ہے، تو کیا یہ نہیں سمجھتا کہ ان اللہ یری، اللہ تو اس کو دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی کر رہا ہے ایک ایک چیز تیری لکھی جا رہی ہے۔ لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ۔ اگر یہ نہ رکا نا تو اسی زمین پر ہی ہم اس کی پکڑ کریں گے۔ کتنے کچھ کفار ہیں، ان کو اسی زمین پر پکڑ آتی ہے، چاہے کوئی دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، وہ اپنی حالت ضرور دیکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی پیشانی لے کر چل رہے ہیں کاذبۃ خاطئہ، کہ جس پیشانی نے ہمیشہ جھوٹ ہی جھوٹ دیکھا، جھوٹ ہی کے اندر زندگی بسر کی، اور اپنے رب کی راستے سے غلطی کھا کر دوسری طرف جا رہا ہے، چوک رہا ہے، وہ راستہ جو اللہ نے اسے عطا کیا تھا اس راستے کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ بڑا آسان فارمولہ دیا تھا کہ اگر تجھے سجدہ اطاعت بجا لانا ہے، تجھے اپنے اللہ کی اطاعت میں آنا ہے، تو اس کے لیے اتنی کچھ دلائل کافی تھے کہ تو اللہ کی تخلیقات اور تکریمات کو پڑھتا، دیکھتا، سمجھتا۔ اب پڑھتا نہیں تو پھر اپنے رب کی تخلیقات کو سمجھے گا کیسے؟ اس کے اندر سے فوائد حاصل ہونے کے لیے توجہ کیسے کرے گا؟ پہلے اپنے رب کا دیا ہوا سبق پڑھے گا تو اس کے اندر فوائد ہوں گے، جس طرح کہ پچھلی صورتوں میں ترغیبات، تیسیرات، تحسینات یہ ساری گزر چکی ہیں۔ تو اب ان کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نصیب ہونے والی تعلیمات یہ قربت کا باعث بن جاتی ہیں، یہ اللہ کریم کے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔